السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی دیوتا ایپیسوڈ 4۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی شمع کے قریب تمہارے سامنے آ گئی تاکہ تم مجھے دیکھ سکو۔ تم مجھے کیا دیکھتے؟ میں تمہاری آنکھیں دیکھ کر گرج گئی۔ اف خدایا، تمہاری آنکھوں کی پتلیاں نظر نہیں آ رہی تھی، ان کی جگہ دو لو سلگ رہی تھی اور ان کی گرمی مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ میں دوبارہ تمہاری طرف دیکھتی۔ میں سر جھکاتے الٹے قدموں دروازے تک آ گئی۔ اس وقت تک یہ سمجھ گئی تھی کہ تم کوئی علم کر رہے ہو۔ ایسی صورت میں اگر میں مداخلت کروں گی تو اس کا نتیجہ بے حد خوفناک ہوگا۔ میں اپنے بستر پر آ کر گر گئی۔ میرا دل گھبرا رہا تھا۔ تم اتنے پراسرار دہشت انگیز بن گئے تھے کہ میں تمہارے متعلق سہمی سی سوچتی رہی اور اپنے جذبات کو وقتی طور پر بھول گئی۔ پھر جیسے جیسے دن گزرتے گئے تمہاری دیوانگی ظاہر ہوتی گئی۔ تمہیں کھانے کی فکر تھی، نہ پہننے کا ہوش تھا۔ محلے والے تمہیں مستان بابا کہنے لگے تھے۔ میں تمہاری طرف سے مایوس ہو گئی۔ جسے اپنا ہوش نہ ہو وہ بھلا مجھ سے کیا دلچسپی لے گیا، یہ سوچ کر میری نگاہیں پھر دروازے اور کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ میں گمراہی کے اس مقام تک پہنچ گئی تھی جہاں اپنے جذبات کے سوا کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں جمال سے اشارے بازی ہونے لگی۔ اس نے ایک خط لکھا کہ میں کسی بہانے اس سے آ کر ملوں یا اسے اپنے گھر آنے کا موقع دوں، لیکن دونوں ہی باتیں ناقابل علم تھی۔ اگرچہ دن کے وقت میں گھر میں تنہا رہتی ہوں، مگر محلے والوں سے ڈر لگتا ہے کہ کسی نے جمال کو گھر میں داخل ہوتے یا باہر نکلتے دیکھ لیا تو برسوں کی بنی بنائی عزت خاک میں مل جائے گی۔ رات کو امی گہری نیند سوئی ہوئی تھی، لیکن تمہارے کمرے کی بتی جل رہی تھی۔ میں جمال سے ملنے باہر جانا چاہتی ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے شمع کی وہ لو مجھے گھور رہی ہے۔ تم سامنے نہیں ہوتے پھر بھی تمہاری نگاہیں چبھتی رہتی ہے۔ میں گھنٹوں تمہاری آنکھوں کے متعلق سوچتی رہتی ہوں۔ تم غصے یا پریشانی سے دیکھتے ہو تو تمہاری نظریں برچی کی طرح سینے میں اتر جاتی ہے، اور جب نرمی سے دیکھتے ہو تو میں ایک عجیب سی میٹھی سی کشش محسوس کرتی ہوں۔ بے اختیار تمہاری طرف کھینچی چلی جاتی ہوں۔ ویسے اب تم سنبھل گئے ہو، اب وہ مستان بابا والی بات نہیں ہے۔ میں پھر تمہارے متعلق سنجیدگی سے سوچ رہی ہوں۔ اب میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتی۔ میں تمہیں مجبور کروں گی کہ تم مجھے اپنی شریکہ یاد بنا لو۔ میں اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ ایسی دوشیزہ تھی کہ مجبور نہ بھی کرے تب بھی میں اپنی بنا سکتا تھا اسے، لیکن میرے عزائم بلند تھے۔ میں شادی بیاہ کے چکروں میں پھنس کر ایک عورت اور ایک گھر تک محدود نہیں ہونا چاہتا تھا۔ پھر یہ کہ مجھے زرینہ کی کمزوریاں معلوم ہو گئی تھی۔ کبھی وہ میری طرف مائل ہوتی تھی تو کبھی دوسرے نوجوانوں کی طرف۔ تو نہ صحیح اور صحیح والی بات تھی۔ وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے کسی بھی کنویں میں چھلانگ لگا سکتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم مجھ سے کس طرح مجبور کرو گی کہ میں تمہیں اپنی شریکہ یاد بنا لوں؟ تم پر میرے اور امی کے احسانات ہیں۔ تم ہمارے ہاں رہتے ہو، ہمارے ہاں کھاتے ہو، ہم اپنی ضرورتیں مار کر تمہاری ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ ان احسانات کے بدلے تم مجھ سے شادی کرو گے۔ بے شک مجھ پر تم لوگوں کے احسانات ہیں، میں ان کا بدلہ چکاؤں گا۔ مجھے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جانے دو، پھر جب مجھے دولت ملے گی اس کا ایک حصہ تمہیں دے دوں گا۔ تمہارے دن پھر جائیں گے، تم عیش و آرام کی زندگی گزارو گے۔ کیا پھر بھی تم مجھے حاصل کرنا چاہو گی؟ ہاں، میں تمہیں حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ اگر احسانات کے بدلے حاصل نہ کر سکی تو دوسری تدبیر کروں گی۔ وہ بڑی فرما برداری سے جواب دینے لگی۔ میں نے امی کو ڈھیلے چھپے انداز میں سمجھا دیا ہے کہ تم مجھے چاہتے ہو۔ اگر تم نے انکار کیا تو میں اپنی ایک رازدار سہیلی سے کہوں گی کہ تم تنہائی میں مجھے پیار کرتے ہو۔ میری سہیلی پیٹ کی ہلکی ہے، کچھ ہی دنوں میں یہ بات محلے میں پھیل جائے گی۔ تم غزالہ کے ساتھ بدنام ہو چکے ہو۔ امی بھی یقین کر لے گی کہ وہی کھیل تم نے میرے ساتھ کھیلا ہے۔ پھر امی اور محلے والے تمہیں مجبور کریں گے اور تم مجھے اپنانے سے انکار نہیں کر سکو گے۔ یہ درست ہے کہ اس طرح میں بدنام ہو جاؤں، مگر اب میں رسوائیوں سے نہیں ڈرتی۔ نیک نامی نہ صحیح، میں بدنام ہو کر تمہیں حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ میں حیرانی سے اسے تکنے لگا۔ وہ عام سی حالت میں ایک سنجیدہ کمسن اور بے زر سی لڑکی تھی، لیکن میرا تمنیمی عمل بتا رہا تھا کہ وہ مجھے جانچے میں کیسے کیسے منصوبے بنائے بیٹھی ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ بدنامی کے مقام تک پہنچ کر مجھے حاصل کرنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے نفرت سے دیکھا۔ بظاہر وہ اتنی اچھی تھی کہ اسے نفرت سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ حسین تھی، جوان تھی، اس کے جسم کے نشیب و فراز نگاہوں کو للچاتے تھے۔ وہ قابل محبت تھی، مجھے صرف اس کی منصوبہ بندی سے نفرت تھی۔ اچھی بات ہے، میں نے کہا، کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ بد اچھا بدنام برا۔ میں بدنام نہیں ہونا چاہتا تھا اور نہ ہی تمہیں بدنام کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارے احسانات کا بدلہ چکانے کے بعد تم سے جواب طلب کروں گا اور دیکھوں گا
تم کس طرح مجھے بدنام کرتی ہو۔ ابھی تم میرا حکم مانو، میں جو کہتا ہوں وہ کرو۔ تمہارے دل میں اب میری خواہش پیدا نہیں ہوگی۔ وہ میرے حکم کے مطابق کہنے لگی، میرے دل میں تمہاری خواہش پیدا نہیں ہوگی۔ تم مجھے بدنام نہیں کرو گی، میں تمہیں بدنام نہیں کروں گی۔ تم ایک شریف زادی کی طرح اپنے جذبات کو قابو میں رکھو گی، میں ایک شریف زادی کی طرح اپنے جذبات کو قابو میں رکھوں گی۔ میں بار بار اسے تلقین کرتا رہا، وہ بار بار میرے فکروں کو دہراتی رہی۔ پھر میں نے کہا، اب میں ترمیمی عمل ختم کر رہا ہوں، تم آرام سے سو جاؤ، 1 گھنٹے کے بعد بیدار ہو جانا۔ بیدار ہونے کے بعد تم میری ہدایت پر عمل کرو گی۔ اب چلو سو جاؤ۔ وہ عمل ختم کرنے کے بعد میں تھوڑی دیر تک کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر اپنے میز کے پاس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ مجھے جلد از جلد آمدنی کا کوئی ذریعہ پیدا کر کے اس گھر سے نکل جانا چاہیے۔ مجھے پیش آنے والے خطرات کا علم ہو گیا تھا، اب وہاں رہ کر بدنامی کو دعوت دینا سراسر حماقت ہوتی۔ غزالہ نے بھی مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا، زرینہ بھی اس کا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا، ان دونوں لڑکیوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وقت آنے پر ان کی چالاکیوں کا حساب کروں گا۔ ابھی میرے حالات سازگار نہیں تھے، میں ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا جو مجھے تباہی کے راستے پر لے جاتا۔ چچا سے انتقام لینے کی حسرت دل میں رہ جاتی اور کوئی لڑکی بیوی بن کر تمام عمر کے لیے میرے سر پر مسلط ہو جاتی۔ اسی لیے میں زرینہ سے کتراتا رہا۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ بیدار ہو گئی۔ آنکھیں کھلتے ہی وہ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی، جلدی سے دوپٹہ اٹھا کر اپنا جسم ڈھانپنے لگی۔ اس وقت وہ ایسی بولی اور معصوم نظر آ رہی تھی جیسے مکروہ فریب کے نام سے واقف نہ ہو۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ تمریمی نیند کے دوران اس نے اپنے دل کے تمام راز اگل دیے ہیں، لہٰذا اپنی عادت کے مطابق اس وقت بھی معصومیت کا اظہار کر رہی تھی۔ میں نے کہا، زرینہ، میں نے تمہیں لیٹنے کے لیے کہا تھا، تم بستر پر لیٹتے ہی سو گئی۔ اس کی آنکھوں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ سوچ رہی ہے اور کچھ سہمی ہوئی ہے، نہ تو وہ جانتی تھی کہ میں کچھ عمل وغیرہ سیکھتا رہتا ہوں۔ شاید وہ یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے اس پر کوئی عمل تو نہیں کیا۔ وہ لاکھ سوچے مگر یہ نہیں جان سکے گی کہ میں تمریمی عمل کے ذریعے اس کے سوچنے کے انداز کو، اس کے تمام منصوبوں کو سمجھ چکا ہوں۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ انسان کا اصلی چہرہ دیکھنے اور اس کے جھوٹ سچ کو سمجھنے کے لیے اس کے دماغ میں چھپی ہوئی باتوں تک پہنچنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس علم کے تجربے سے میں اس قابل ہو گیا تھا، کسی کو بھی ہپنوٹائزم کر کے اس کے دماغ کے چور گوشوں تک پہنچ سکتا تھا۔ لیکن نہیں، میں نے غلط کہا۔ ہر شخص کو ہپنوٹائزم نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ مستقل مزاج ہوتے ہیں، ان میں اتنی خود اعتمادی ہوتی ہے کہ وہ کسی کی معمول نہیں بنتے اور نہ ہی خود پر تونینی نیت طاری کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ البتہ ٹیلی پیتھی یعنی خیال خوانی کے ذریعے ہر شخص کے چھپے ہوئے خیالات تک پہنچا جا سکتا ہے، جیسے بوڑھے بابا نے دماغ میں جان کر میرے چھپے ہوئے خیالات پڑھ لیے تھے۔ میں ایسے وقت میں بڑی شدت سے بابا جی کی کمی محسوس کر رہا تھا۔ ان سے اتفاقیہ ملاقات کے بعد میں نے کبھی ان کی صورت نہیں دیکھی تھی۔ ویسے میں بھی ابتدائی معلومات کے سہارے خیال خوانی کا علم سیکھ سکتا تھا۔ ترمیمی عمل بھی میں نے اپنی خود اعتمادی کے سہارے سیکھا تھا، لیکن اس علم کو بڑے کار لانے کے لیے بابا جی کی رہنمائی حاصل کرنا ہوگی۔ بہرحال میں نے اللہ کا نام لے کر اپنے طور پر کشم شمی کی مشقیں شروع کر دی۔ کشم شمی سے اس فضا میں بکھری ہوئی کم گشتہ آوازوں کو سننے کی قوت حاصل ہوتی ہے۔ میں روزانہ صبح گھر سے 10 میل دور چلا جاتا تھا اور انہی درختوں کے جھنڈ میں پہنچ کر مراقبہ کرتا تھا، پہلے نگاہوں کی قوت سے دیکھنے اور ان کے دماغ میں اترنے اور انہیں اپنا معمول بنانے کی مشقیں تھی۔ اب قوت سماعت اور دوسروں کے دماغ کے خیالات کو سننے کی مشق جاری رہی، لیکن سننے کا عمل کانوں سے نہیں تھا، دماغ سے تھا۔ میں اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لیتا تاکہ کسی چڑیا کے چہکنے یا پتہ کھڑکنے کی آواز بھی میرے کانوں تک نہ پہنچے۔ پھر اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی تمام توجہ اس خیال پر قائم کر دیتا کہ میں اس کائنات میں صدیوں سے بکھری ہوئی آوازوں کو سن رہا ہوں۔ یہ 1-2 دن کا عمل نہیں تھا، مہینوں اور برسوں کی کاوش درکار تھی۔ اس سے اپنی دیوانگی کہیں یا مستقل مزاجی، میں اپنی دھن کا پکا تھا۔ جس کام کا تلف کرتا تھا اسے اپنی تکمیل تک پہنچا کر ہی دم لیتا تھا۔ اس عمل کے دوران میں اپنی آوازوں کی ایک نازیب اور پراسرار دنیا میں سفر کرتا رہا، کبھی جانی اور کبھی انجانی آوازیں سنتا رہا، کبھی عجیب و غریب سحر انگیز آوازیں میرے دماغ میں پھولتی رہی اور میں راز ہائے سماعت کے پردے اٹھاتا رہا۔ کچھ عرصے بعد آوازوں کی بھیڑ چھٹنے لگی، اندیشہ ختم ہونے لگا۔ میں ایک ہی وقت میں ایک ہی آواز سننے کی کوشش کرتا تھا
اور باقی صداؤں کو ذہن سے جھٹک دیتا تھا۔ ایسے ہی وقت جب میں ایک وقت میں ایک آواز تک پہنچنے لگا تھا، مجھے بوڑھے بابا کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو میں انہیں پہچان نہ سکا کیونکہ میرے ہی دماغ میں بیٹھے میری ہی سوچ سے بول رہے تھے۔ میں تمہارا خیال ہوں، پہلے اپنی سوچ کو سمجھو کہ یہ ہے کیا۔ ہر انسان کے دماغ میں دو سوچیں ہوتی ہیں، مثبت اور منفی، ہاں اور نہ۔ ایک سچ تمہیں کسی بات پر قبول کرنے پر مائل کرتی ہے، دوسری سوچ اس بات سے انکار کرتی ہے۔ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو والی کشمکش ہر انسان کے دماغ میں ہوتی ہے، اور ہم ٹیلی پیتھی کے ذریعے کسی بھی شخص کی اس کشمکش کو پڑھنے اور سمجھنے رہتے ہیں۔ میں تمہاری سوچ کو پڑھ رہا ہوں۔ میں وہی بوڑھا ہوں جس سے تم ایک بار ٹرین میں مل چکے ہو۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تم سے رابطہ قائم کروں گا، وہ وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ اس وقت میری خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ ایسے وقت جب میں اسے شدت سے محسوس کر رہا تھا، وہ خود ہی میری سوچ میں آ کر سما گئے تھے۔ اس وقت میں نے سوچا میں ان سے پوچھوں وہ کہاں ہے، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن میرے پوچھنے سے قبل ہی انہوں نے میری سوچ پڑھ کر بولا، تم جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہو اس کے لیے زبان ہلانے کی ضرورت نہیں، تم صرف سوچوں میں ہی سن لو۔ میں ان کی ہدایت کے مطابق سوچنے لگا۔ بابا جی، میں اس دنیا کی سماعت سے سانسیں لے رہا ہوں۔ وہاں آوازوں کی بھیڑ چھٹ گئی ہے، اب ہر آواز فردہ فرد سنائی دیتی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں اپنے مطلوبہ دوست یا دشمن کی سوچیں کس طرح سن سکتا ہوں؟ جواب میں بوڑھے بابا کی سوچ سنائی دی، تم صرف اسی دماغ تک پہنچ سکتے ہو جسے تم نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا ہو، اور اس کا چہرہ اور آنکھیں تم کو اچھی طرح یاد ہو، کیونکہ ہر انسان کی آنکھیں اس کے خیالات کی چغلی کھاتی ہے اور چہرہ ان خیالات کا رد عمل پیش کرتا ہے۔ کتنے ہی لوگ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں، لیکن چہرے اور آنکھوں کے ذریعے کسی کے خیالات تک پہنچنے کا علم سے لا علم ہوتے ہیں۔ تم علم کی اس حد تک پہنچ گئے ہو، ہر انسان کے چہرے اور ان کی آنکھوں کے راستے تم اس کی سوچ تک پہنچ سکتے ہو۔ تمہیں راستہ دکھاتا ہوں۔ تم سب سے پہلے یہ فیصلہ کرو کہ اس کا چہرہ اور آنکھیں ایسی ہیں جو تمہاری یادداشت میں محفوظ ہیں۔ پھر تم اس کے چہرے کو چشم تصور میں لاؤ اور اس کی آنکھوں میں جھانکو، تم فوراً ہی اس کے دماغ تک پہنچ جاؤ گے۔ میں سوچنے لگا، کتنے ہی چہرے ایسے تھے جو میری یادداشت میں محفوظ تھے۔ پھوپھی اور زرینہ کو متواتر سے کئی سالوں سے دیکھتا آ رہا ہوں، ان کے چہرے اور آنکھیں میں نہیں بھول سکتا تھا۔ ان کے علاوہ بچپن سے جوانی تک کی یادیں تھیں۔ چچا جان، چچی، غزالہ اور ظہیر کے چہرے ایسے تھے کہ ہر وقت ان کی تصویریں میری نگاہوں کے سامنے کھینچی جاتی تھی، اور جو میری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی وہ میری بہن شہینہ تھی۔ اس کے سامنے جتنے رشتے تھے، جتنی محبتیں تھیں، وہ سب سچ تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی بہن شہینہ سے رابطہ قائم کروں گا۔ بابا جی نے میری سوچ کو پڑھ لیا، پھر میرے دماغ میں ان کا مشورہ گونجنے لگا۔ یہ اچھی بات ہے کہ تم اس علم کی آزمائشی ابتدا اپنی بہن سے کر رہے ہو۔ تم نے بہن کے رشتے کو تمام خود غرض رشتوں پر ترجیح دی ہے۔ میری دعا ہے کہ تمہارا علم ہمیشہ نیک مقاصد کے لیے استعمال ہوتا رہے گا۔ میں تم سے رابطہ توڑ رہا ہوں، تم اپنی شہینہ سے رابطہ کرو۔ میں نے ان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے شہینہ کا تصور کیا، بلکہ جھپکتے ہی اس کی معصوم صورت میری نگاہوں کے سامنے آ گئی۔ میں اس کی روشن آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ بابا جی نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ میں فوراً ہی اس کی دماغ میں ابھرنے والی سوچوں کو اپنی اندرونی سماعت سے سننے لگا۔ پتہ نہیں شہینہ کہاں تھی اور کس حال میں تھی، لیکن میں اس کی سوچ کو سن رہا تھا۔ وہ بہت ہی سہانے اور رنگین خوابوں میں ڈوبی ہوئی تھی، اپنے کسی محبوب کے خیالوں میں گم تھی۔ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ میری بہن اپنے جیون ساتھی کا انتخاب کر چکی ہے۔ میں نے مزید معلومات کے لیے اس کے دماغ پر دستک دی۔ شہینہ، میں نے اپنی سوچ کی قوت سے اسے پکارا۔ وہ شاید سٹک گئی تھی، ایک ساتھ کے لیے اس کی سوچ تھم گئی تھی۔ پھر اس نے سوچا، یہ کیا؟ میں اپنے آپ کو شہینہ کہہ کر کیوں مخاطب کر رہی ہوں؟ اسی وقت میری سوچ نے کہا، شہینہ، میں تمہاری سوچ ہوں۔ ہر انسان کے اندر دو مختلف سوچیں ہوتی ہیں، ایک مثبت، دوسری نفی، ایک سوالیہ، ایک جوابیہ۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ انسان خود ہی سوالیہ انداز میں سوچتا ہے اور خود ہی جواب دیتا ہے۔ لہٰذا میں تمہاری سوالیہ سوچ ہوں۔ بتاؤ، کیا تمہیں اپنے فرحاد بھائی جان کی یاد نہیں آتی؟ اس کے خیالات سنائی دیے۔ ہائے اللہ، میں اپنے بھائی جان کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ وہی مجھے بھول گئے ہیں۔ تقریباً 5 سال گزر گئے، انہوں نے میری خبر نہیں لی۔ سمجھ میں نہیں آتا
کہ بھائی جان کو الزام دوں یا اپنی تقدیر کو؟ نہیں، میری تقدیر ہی خراب ہے۔ بھائی جان خود ہی ممی اور ڈیڈی کے ظلم کا شکار ہیں۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہیں، نہ جانے وہ یہاں شاید 1-2 بار مجھ سے ملنے آئے ہو، مگر میں تو پنڈی رہتی ہوں۔ ابھی یہاں 2 روز کے لیے آئی تھی، سوچا تھا کہ شاید بھائی جان کی صورت نظر آ جائے، لیکن افسوس آج شام کو واپس جا رہی ہوں۔ میں نے اس کی سوچ کو ٹوک دیا، تم واپس نہ جاؤ، تمہارے بھائی جان تمہیں کل آ کر ملیں گے۔ اس کی آواز آئی، میں مجبور ہوں، یہاں رک نہیں سکتی، پرسوں MA کا فائنل کے امتحان میں بیٹھنا ہے، اگر آج نہ گئی تو تمام سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ میری سوچ نے کہا، ہاں تعلیم کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، تمہیں ضرور جانا چاہیے، لیکن اس وقت تم سب کچھ بھول کر اس نوجوان کے متعلق سوچو جسے تم اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتی ہو۔ اب فرض کرو کہ تمہارے بھائی جان نے اس نوجوان کا نام پوچھا تو کیا بتاؤ گی؟ جو نام ہے بتا دوں گی، کہوں گی کہ ان کا نام زبیر ہے، میری کلاس فیلو ہے، وہ ایک کروڑپتی باپ کے اکلوتے بیٹے ہیں، انہیں اس بات کا ناز ہے کہ ان پر ہزاروں لڑکیاں مرتی ہیں، اس لیے مجھے بھی وہ ان ہزاروں لڑکیوں میں سمجھتے ہیں، لیکن میں سستی محبت کی قائل نہیں ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے اپنی شریک حیات بنا لے، لیکن سمجھ نہیں آتا کہ اس کی سوچوں کا انداز کیسے بدلوں۔ کاش وہ صرف میرے ہی ہوتے۔ میری شاہینہ معصوم ہو رہی تھی، میں نے اس کے دماغ پر مثبت سوچ کا اثر ڈالا۔ تم فکر نہ کرو، زبیر تمہارا اور صرف تمہارا ہی ہوگا، تم دل لگا کر پڑھو اور اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤ۔ ایک کامیابی دوسری کامیابی کے راستے ہموار کر دیتی ہے، اس بات کا یقین کرو، زبیر تمہاری کامیابی پر تمہاری ذہانت سے متاثر ہوگا۔ فی الحال تمہیں صرف امتحان کے متعلق سوچنا چاہیے۔ ہاں واقعی مجھے اپنے پرچوں کے متعلق سوچنا چاہیے، میری کامیابی اور ذہانت زبیر کو متاثر کرے گی۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی، ہاں میں صحیح معنوں میں اس کی شریک حیات بن سکتی ہوں۔ وہ سوچتی رہی، میں نے اس سے خیالات کا رابطہ ختم کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ بوڑھے بابا ہم بھائی بہن کے خیالات کو پڑھ رہے ہوں گے، لیکن میرے دماغ میں صرف میری ہی سوچیں تھی۔ بابا جی نہیں تھے، شاید وہ اپنا فرض پورا کر کے کہیں گم ہو گئے تھے، مگر میں ان کا پیچھا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں ابھی بہت سی معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے فوراً ہی ان کا تصور کیا، میری نگاہوں کے سامنے ان کا تصور بننے لگا۔ سفید داڑھی، سفید بونے، سر کے بال بھی سفید تھے، ان کے چہرے کے اطراف سفید دوداری روشنی کا حالہ تھا۔ میں ان کی بوڑھی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ وہ سوچ رہے تھے، موت کے سرانے لیٹ کر اس بات کا پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ ایک معینہ مدت سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اپنی مختصر سی زندگی میں ہم کیسے کیسے تماشے کرتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ دولت، عزت، سب سے اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے 100 طرح کے علوم سیکھتے ہیں اور پھر غلط راستوں پر چل پڑتے ہیں۔ میں نے بھی جوانی کے ایام میں اس علم سے ناجائز فائدے اٹھائے ہیں، مجھ سے ایسے جرائم سرزد ہوئے ہیں، میں ایسا گناہ گار ہوں کہ اپنے ماضی کو یاد کر کے خود ہی شرم سے گردن جھکا لیتا ہوں۔ صرف انسان کا بڑھاپا ہی ایسا ہے جو اسے سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور نیکیوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب جوانی کے تمام جوش سرد پڑ گئے اور جوان عورتوں کے سامنے میرا بڑھاپا گھٹنے ٹیکنے لگا، تب مجھے احساس ہوا کہ مرد تمام عمر عورت کو فتح نہیں کر سکتا اور دولت ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جاتی۔ ہم جو کچھ اس دنیا سے چھینتے ہیں، آخرکار اسی دنیا کی جھولی میں ڈال کر واپس ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اس حقیقت کا علم جاننے کے بعد میں نے توبہ کر لی، جیسا کہ ہر انسان بڑھاپے میں توبہ کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ عادت ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ ہم تو 900 چوہے کھانے کے بعد دروازہ نماز کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ہمیں کس وقت خدا یاد آتا ہے۔ اب تو زندگی مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہے اور موت سرانے آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ میں نے ناجائز دولت کو ٹھکرا دیا ہے، عورتوں سے منہ موڑ لیا ہے۔ آج میری آخری سانسوں میں کوئی میرے ساتھ نہیں ہے۔ میں اس دنیا میں اکیلا آیا تھا، اکیلا ہی جا رہا ہوں۔ بوڑھے بابا کی سوچ نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ میں نے فوراً ہی ان کے دماغ پر دستک دی۔ بابا جی آپ تنہا نہیں ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، مجھے پہچانیے، میں فرحاد ہوں۔ کچھ دیر پہلے آپ نے مجھ سے خیال کا رابطہ قائم کیا تھا اور میری رہنمائی کی تھی۔ آپ میرے وقت پر کام آئے ہیں، میں آپ کے وقت پر کام آنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتائیے اس وقت آپ کہاں ہیں؟ میں ابھی آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ جواب میں وہ سوچ کی لہریں میرے دماغ تک پہنچانے لگے۔ بیٹے، میں نے اسی لیے تمہاری رہنمائی کی ہے کہ تم ہمیشہ دوسروں کے کام آتے رہو، اپنے فائدے کے لیے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، صرف اپنی جائز حقوق حاصل کرو۔ دشمن للکارے تو اس کا جواب دو، ورنہ مسکرا کر ٹال دو، اسی سے تمہیں عصمت اور برتری حاصل ہوگی۔ تم میرے کام آنا چاہتے ہو
یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ تم اسی طرح میرے کام آ سکتے ہو کہ میری نصیحتوں پر عمل کرتے رہو۔ جہاں تک میرے پاس آنے کا تعلق ہے تو تم نہیں آ سکو گے۔ میں تم سے جتنا قریب ہوں اتنا ہی دور ہوں، اور اپنی زندگی کی آخری چند سانسوں میں ساری دنیا سے دور ہو کر موت کو گلے لگانا چاہتا ہوں۔ تم کچھ خیال نہ کرو، میرے پاس یہی چند سانسیں ہیں اور میں تنہائی میں اپنے اچھے اور برے اعمال کا حساب کر رہا ہوں۔ تم میری سوچ میں دخل نہ دو، جو نصیحتیں کر چکا ہوں اس پر عمل کرو۔ تمہاری اچھائی سے میرے اعمال میں ایک اچھے عمل کا اضافہ ہو جائے گا۔ اچھا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر انہوں نے رابطہ ختم کر دیا۔ ان کی آخری خواہش کے مطابق میں نے بھی ان کی سوچوں میں دخل نہیں دیا۔ مجھے ان سے بچھڑنے کا اس قدر صدمہ ہو رہا تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں بہت دیر تک وہاں گمسم بیٹھا رہا، پھر وہاں سے اٹھ کر گھر کی طرف چل دیا۔ وہ بوڑھے بابا سے میری آخری ملاقات تھی۔ بہرحال بابا جی نے مجھے اتنا حوصلہ افزائی اور خود اعتمادی بڑھا دی تھی کہ میں اپنے طور پر خیال خوانی کے علم میں عبور حاصل کرنے لگا۔ میرا دماغ ریڈیو سیٹ کی طرح مکمل ہو گیا، جس میں دنیا جہان کی آوازیں بھری ہوتی ہے۔ ریڈیو کے کانٹے کو جس اسٹیشن پر لگایا جائے صرف اسی اسٹیشن کی آواز سنائی دیتی ہے۔ میرے دماغ میں بھی ایک کانٹا تھا جسے توجہ کہتے ہیں۔ میں اپنی توجہ کو جس ہستی کے تصور میں مرکوز کر دیتا، اسی ہستی کی سوچ کی لہریں میری قوت سماعت تک پہنچنے لگتی۔ یہی علم خیال خوانی یا ٹیلی پیتھی کہلاتا ہے۔ میں مسلسل محنتوں اور کاوشوں کے بعد اس مقام تک پہنچ گیا کہ میلوں دور بیٹھی ہوئی کسی بھی ہستی سے دماغی رابطہ قائم کرنے لگا۔ صرف ایک شاہینہ ایسی تھی جس سے میں رابطہ قائم نہ کر سکا، کیونکہ وہ سینکڑوں میل دور پنڈی میں رہتی تھی۔ میں نے ابتدا میں عملی تجربے کے لیے بار بار زرینہ کو اپنا معمول بنایا۔ زرینہ جہاں ہوتی، جس حالت میں ہوتی، لیٹی رہتی یا بیٹھی رہتی، میں اس سے دماغی رابطہ قائم کر لیتا۔ جب زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، میں سوچ کی لہروں کو اپنے دماغ سے اس کے دماغ تک پہنچا دیتا تھا اور اس سے کہتا تھا، تم میری تابع فرمان ہو۔ تم نے میری آنکھوں کو خوب غور سے دیکھا ہے اور ہمیشہ دیکھتی رہتی ہو۔ اس وقت اگر تم تنہا ہو تو چشم تصور سے میری آنکھوں کو دیکھو۔ اس کی سوچ کی لہریں میرے دماغ تک پہنچی۔ ہاں، میں تنہا ہوں، تمہاری آنکھوں کو اپنے سامنے دیکھ رہی ہوں، شمع کی لو کی طرح تمہاری آنکھیں سلگ رہی ہے۔ اللہ، میں کیا کروں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کبھی تمہیں نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ تم میری محسنہ ہو اور اب تمہارے احسانات کا بدلہ چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں تمہیں اتنی دولت دوں گا کہ تم اپنی دولت کا تصور بھی نہیں کر سکو گی۔ بس یہ آخری تجربہ ہے، اس کے بعد میں تمہیں زحمت نہیں دوں گا۔